أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. صلوات آپ سے گزارش ہے کہ مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم مولانا سید عبداللہ زیدی ابن مرحوم سید ذوالفقار علی کے ساتھ ایک عالم دین کے سال ثواب کے لیے مجلس انعقاد کیا گیا ہے، لیکن چونکہ بچوں کا یہ اصرار ہے کہ آپ واقعات پڑھ دیجیے، حالانکہ یہ میرا مزاج نہیں اور میں واقعات نہیں پڑھتا، لیکن بہرحال کوشش کروں گا دو چار تو واقع نہیں ہے جو میں پیش کر دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں عرض کر دینا بہتر سمجھتا ہوں کہ جس عالم دین کے سال ثواب کی مجلس ہے وہ یقیناً عالم بعمل ملن سعد اور مولانا بہتر واقف ہیں کہ وطن کے تھے کہ واقعی جو صفات ایک عالم دین میں ہونا چاہیے ان میں پائی جاتی ہے. اس لیے اور یہی وجہ ہے کہ انسان تو چلا جاتا ہے لیکن اس کا کردار اسے زندہ ہے. یقیناً جانے والا ہمارے درمیان سے چلا گیا لیکن رہتی دنیا تک اس کا کردار اور اس کا علم زندہ ہے. قرآن مجید کی مشہور آیت مبارکہ عموماً آپ سنتے رہتے ہیں، جس کا ترجمہ ہر مسلمان کا بچہ واقف ہے. اکثر و بیشتر بہت سے ترجمہ کرتے ہیں کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ دین اسلام ہے. حالانکہ اس ترجمے سے میں متفق نہیں اور نہ یہ ترجمہ ہونا چاہیے. بہرحال کہاں سے کیا گیا کیسے اس کے بارے میں نہیں بیان کر سکتا، لیکن اگر آپ کو پڑھے لکھے ہیں خود غور کریں، ترجمہ واضح ہے. پسندیدہ کہ اس میں کہیں لفظ آیا ہی نہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے. پسندیدہ کا اگر ترجمہ کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کے نزدیک اور بھی دین پسند ہے لیکن سب سے زیادہ دین اسلام پسند ہے. لیکن ایسا نہیں، اللہ کے نزدیک دین فقط اسلام ہے. یعنی اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے. اب دین کسے کہتے ہیں؟ چونکہ تفصیل نہیں بیان کر سکتے، واقعی کے اصرار ہے تو لہٰذا میں اسی کی طرف جاتا ہوں. دین کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے، قرآن اور اہل بیت، دنیا کو نظام کو دیکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ ہے. کائنات کو دیکھ کر، قرآن کو پڑھ کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اللہ ہے، لیکن اللہ کیسا ہے یہ اہل بیت بتائیں گے. اللہ کیسا ہے؟ اہل بیت. بات دین کی ہو رہی ہے. دین کسے کہتے ہیں؟ میں واقعی شروع کر دیتا ہوں. دین کسے کہتے ہیں؟ ایک لوگ آئے تھے پیغمبر کے بھائی علی مرتضیٰ کی خدمت میں. آپ سفر میں جا رہے تھے، طویل فہرست بنا کر لے آئے کہ آج علی سے پوچھیں گے اور معلوم کریں گے کہ بتائیں دین کسے کہتے ہیں. ہو سکتا واقعہ سنا ہوا لیکن واقعات آپ نظروں کے سامنے رہتے ہیں، لیکن خطیب اپنے انداز میں بیان کرتے. لوگ ایک طویل فہرست تیار کر کے لائے کہ علی سے جب بھی سوال کیا گیا علی نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ غور کرتے ہیں نہ فکر کرتے. ادھر پوچھا گیا ادھر سوالات کے جوابات مل جاتے ہیں. آج دیکھیں علی سوالات کا جواب دیں گے نہیں، کیونکہ دنیا میں دو ہی چیزیں، یا دین یا بے دین. فرض کریں نماز پڑھنا دین ہے، غریبوں کی نصرت کرنا دین ہے، یتیموں کے ساتھ اچھے سے پیش آنا دین ہے، توحید کے اقرار دین ہے، ولایت کے اقرار دین ہے، امامت کے اقرار دین ہے، رسالت کے اقرار دین ہے. اس کے برخلاف غریبوں پر ظلم کر دینا بے دین ہے، قرآن نہ پڑھنا بے دین ہے، اللہ کا انکار کرنا بے دین ہے، توحید کو نہ ماننا بے دین ہے، رسالت و امامت و ولایت کو نہ ماننا بے دین ہے. دنیا کا میں نے اختصار کیا، آپ اس کو وضاحت کر سکتے ہیں. دنیا کی دو ہی چیزیں ہیں، یا دین یا بے دین. سوچا آج علی سے سوال کریں گے، علی کوئی سوال کا جواب تو باقی رہے گا، اس لیے کہ دنیا میں جو بھی ہے یا تو دین ہے یا بے دین. علی کس کس کا نام لے گا؟
کوئی نام باقی رہ جائے گا، ہمیں موقع مل جائے گا کہ علی کو یہ آتا ہی. ان احمقوں کو کیا پتا جو علی کو نہیں آتا وہ اس دنیا میں آگا ہی نہیں. صلوات بھیجیے محمد. واقعی میرا مزاج واقعات پڑھنے کا نہیں، نہ میں پڑھتا ہوں، اچھی بات ہے پڑھنا چاہیے، لیکن ہر ایک کا نہج الگ ہوتا ہے. سوالات ایک فہرست تیار کر کے لائے تھے، بڑی طویل فہرست کہ علی سے پوچھیں گے آج بتائیں دین کسے کہتے ہیں، کیونکہ ان کے خاکہ ذہن میں تھا کہ کچھ نہ کچھ نام بہر ہے. علی نے ایک قدم رکھا پر رکھا، دوسرا رکھنا چاہتے تھے، سوال کر دیا گیا. اب سوال کیا، سوچا کچھ تو رہ جائے گا، لیکن علی نے 2 جملوں میں دین کی وضاحت کر. دین یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی فرما برداری اور مخلوق خدا سے محبت سے پیش آنے کا نام دین. یعنی اللہ کے حکم کو ماننا اور مخلوق خدا سے محبت سے پیش آنے کا نام دین ہے. علی نے تعریف کر دی، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا جو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتا ہوا نظر آئے. کوئی بھی ایک انسان ایسا نہیں ملے گا کہ جو ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتا ہوا نظر آئے، یعنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت سے بھی پیش آئے اور حکم الہی کو انجام بھی دیتا ہوا نظر آئے. ایک وقت میں دونوں کام انجام نہیں دے سکتا، ایک ہی انجام دے گا. یعنی ایک ہی وقت میں اللہ کے بھی حکم کو مانتا ہوا نظر آئے، مخلوق خدا سے محبت سے بھی پیش آئے، یا ایسا ہرگز نہیں. لیکن ہماری ہزاروں جانیں قربان ہو جائیں ذات علی بن ابی طالب پر کہ ایک ہی وقت میں دونوں کام کرتے ہوئے نظر آئے. مسجد نبوی میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نظر آئے، یعنی نماز پڑھ کے حکم الہی کو بجا لاتے ہوئے نظر آئے، اور سائل کو انگوٹھی دے کر مخلوق کے ساتھ محبت سے پیش آئے. علی کے علاوہ کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا. اچھا، جب علی نے یہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، واقعہ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، تو بغض علی میں دوسرے لوگوں نے بھی انگوٹھیاں دی. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز دی گئی انگوٹھی کے ساتھ. یعنی حیدر کے بغض میں نماز بھی گئی اور دولت بھی گئی. ایک تو بات سمجھ میں آ گئی کہ علی کے بغض میں نہ عبادت کام آتی ہے نہ دولت کام آتی ہے. صلوات بھیجے محمد والے. حالت رکوع میں علی نے زکوٰۃ دی. جب یہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. ایک جگہ کہتے ہیں کہ علی کی نماز ایسی ہے کہ تیر پیر سے نکل جائے احساس درد بھی نہ ہو، اور ایک جگہ یہ بیان کرتے ہیں کہ سائل کی آواز سن لیتی. یہ کیسے؟ یہ تو متضاد چیزیں. بھئی یا تو علی کی عبادت ایسی ہوگی کہ تیر نکل جائے پتہ نہ چلے، ٹھیک ہے. دوسرے یہ کہ علی یہاں سائل کی آواز سن لیتی. یہ تو 2 چیزیں ہیں، اس میں تضاد پایا جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا؟ نہیں، فلسفہ اگر سمجھے اور غور فکر کرے تو بات واضح ہو جائے. ایک یہ کہ علی کی نماز یہ کیسے کہ علی سائل کی آواز کو سن لے. اس کے لیے میں ایک مثال پیش کر دوں، آپ بہتر جانیں گے. فرض کریے آپ تمام حضرات، تمام طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ایک موضوع چھڑ جائے. یہ مثال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ علی کی یہ نماز کیسی ہو سکتی ہے کہ علی سائل کی آواز کو سن لیں. آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے، ہم بھی بیٹھے ہوئے، کوئی ایسا موضوع چھڑ جائے، کوئی ٹاپک چھڑ جائے، کسی بارے میں مثلا عزاداری کے سلسلے میں گفتگو ہونے لگی. آپ تمام حضرات آپس میں گفتگو کرنے لگے، میں اور مولانا صاحب انیسو صاحب آپس میں گفتگو کرنے لگے. موضوع اتنا اہم ہو، اتنا دلچسپ ہو کہ ہم اس میں کھو جائیں، محو ہو جائیں. اب اگر باہر سے آپ میں سے کسی کا نام لے گا تو نہ مجھے پتا چلے گا نہ مولانا صاحب کو پتا چلے گا، کیونکہ ہم دونوں آپس میں گفتگو کریں، آپ حضرات آپس میں گفتگو کریں. باہر سے آنے والا اگر آپ میں سے کسی کا نام لے گا تو نہ مجھے پتا چلے گا نہ جناب کو پتا چلے گا. لیکن اگر باہر سے آنے والا میرا نام لے گا تو مولانا صاحب کو معلوم ہوگا، مولانا صاحب کا نام لے گا تو مجھے پتا چل جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم دونوں آپس میں محب تھے. بس یہی صورت، یہی کنڈیشن وہاں بھی تھی. آنے والا جب تک عام لوگوں سے معلوم کرتا رہا تو جو اللہ تک پہنچا ہوا تھا اس نے سائل کی آواز نہیں پہنچی، اس نے سائل کی آواز نہیں سنی. لیکن آنے والے نے جیسے ہی یہ کہا اے اللہ تیرے دربار سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو جو اللہ تک پہنچا تھا اس نے اشارہ کیا، سائل نے انگوٹھی لی اور چلا گیا. بات واضح ہو گئی کہ نہیں؟ دیکھیں خطابت کے انداز میں نے عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. یعنی علی کی نماز ایسی کہ علی سائل کی آواز کو سن لیتے ہیں. اچھا، دوسری یہ کہ علی کی نماز ایسی کہ تیر پیر سے نکل جائے اور احساس درد نہ ہو. تو یہ تو واقعہ خود قرآن میں موجود ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں. جناب زلیخا اور یوسف کا واقعہ کہ جب الزام تراشی کی گئی تو جناب زلیخا نے تمام اپنی سہیلیوں کو بلایا، بلانے کے بعد چاقو اور لیمو دیا اور فرمایا کہ جب جناب یوسف کا گزر ہو، جناب یوسف آئے تو تم سب کے سب لیمو کو کاٹنا. فقطعہن ایدیہن، قرآن کہتا ہے کہ جب جناب یوسف آئے تو انہوں نے لیمو کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی.
کاٹنے کا ارادہ لیمو کا تھا یا دوسرے پھل کی روایت میں ملتے ہیں، لیکن انگلیاں کٹ گئی، اور تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک جناب یوسف موجود رہے انہیں احساس درد بھی نہیں ہوا، جبکہ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر چوٹ بھی لگتی ہے تو احساس ہوتا ہے، انگلی کٹے تو احساس ہونا چاہیے، لیکن یہاں جب تک جناب یوسف علیہ السلام رہے ان عورتوں کو نہیں معلوم ہوا کہ میری انگلیاں کٹی ہوئی۔ ایسا کیوں کہا کہ اس لیے کہ چونکہ جمال نبوت میں اتنی کشش تھی، جمال نبوت میں اتنی کشش تھی کہ انگلیاں کٹ گئی، انہیں احساس درد نہیں ہوا۔ تو ذرا سوچئے، اگر جمال نبوت میں اتنی کشش ہو، اتنی جاذبیت ہو کہ انگلیاں کٹ جائے، احساس درد نہ ہو، اب اگر کوئی جمال حقیقی پروردگار کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کر دے اور پیر سے تین نکل جائے اسے احساس نہ ہو، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اگر عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، حالانکہ میں چاہ رہا تھا کہ علم کے بارے میں گفتگو ہو، لیکن اسرار بات ہے، ایک اور میں باقی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر عبادت کا طریقہ سیکھنا ہے تو علی سے سیکھو، یہ بتائیں گے کہ اللہ کی عبادت کیسے۔ میں نے ابتدائی میں عرض کیا کہ کائنات کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں گے کہ اللہ ہے، لیکن اہل بیت علیہ السلام بتائیں گے کہ اللہ کیسا ہے۔ ابتدائی زمانہ تھا پیغمبر اسلام کا، جب پیغمبر اسلام نے دعوت اسلام سے زیادہ متاثر ہو کر اسلام قبول کیا، جو ان لوگوں نے اسلام قبول کیا وہ پیغمبر کی سیرت کو بعد میں پڑھا، پہلے کردار دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام قبول کرنے لگے۔ ابتدائی زمانہ تھا، لوگ مسلمان ہونے لگے۔ ایک عالم یہودی تھا، اپنے علم پر نازل کرتا تھا۔ دیکھیں، علم کا حاصل کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق زندگی گزار دینا یہ کمال ہے۔ اس نے علم حاصل کیا اور حاصل کرنے کے بعد اپنے علم پر ناز و فخر کرنے لگا، سوچنے لگا کہ یہودی کا کہ ہم سے بڑا کوئی عالم نہیں ہے۔ اس نے سوچا اچھا موقع ہے، ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، لوگ اسلام ابھی لائے ہیں، یہ اسلام کے بارے میں اول تو اسلام کی گہرائی کو نہیں جانتے، نہ پیغمبر کے رسالت کے بارے میں، توحید کے بارے میں یہ کیا جانیں گے۔ ان سے سوال توحید کے بارے میں کیا جائے گا، فاتحہ بہت مشہور ہے، توحید کے بارے میں چلو سوال کرتے ہیں۔ مکے آ گیا، آنے کے بعد مسلمانوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو؟ کہا کہ ہم خدا کو ایک مانتے ہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے چند سوالات ہیں، ان کے جوابات دے دو۔ کہا پوچھو کیا سوالات ہیں؟ کہا کہ پہلا سوال یہ ہے کہ تم خدا کو ایک مانتے ہو، تم کہتے ہو خدا وجود رکھتا ہے، خدا وجود رکھتا ہے، اگر یہ بات طے ہے تو جو شے وجود رکھتی ہے اس وجود سے پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شے وجود رکھتی ہے تو اس سے پہلے وجود کا ہونا ضروری ہے۔ فرض کریے مائک ہے تو مائک سے پہلے بھی کچھ وجود تھا، کچھ مٹیریل تھا، کچھ مادہ تھا جس کے ذریعے مائک بنا۔ یہ ممبر ہے، یہ بھی لکڑی اور میخ وغیرہ سے تیار کیا گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے ہر وجود سے پہلے ایک وجود کا ہونا ضروری ہے۔ تم کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، تو بتاؤ خدا سے پہلے کس کا وجود ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو وجود رکھتا ہے اس کی ایک جہت ہوتی ہے، ایک سمت ہوتی ہے، ایک ڈائریکشن ہوتی ہے۔ اگر خدا وجود رکھتا ہے تو بتاؤ خدا کا جہت، خدا کا رخ کس طرف ہے، خدا کا جہت کس طرف ہے، خدا کا چہرہ کس طرف ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ خدا وجود رکھتا ہے، ہر وجود کا ایک رخ ہوتا ہے، ہر وجود سے پہلے کسی وجود کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد یہ بتایا کہ بتاؤ کہ خدا اس وقت کیا کر رہا ہے۔ تین سوالات تھے، یہ کہ خدا کا وجود ہے تو خدا کے وجود سے پہلے کس کا وجود ہے، دوسرا کہ اگر خدا کا وجود ہے کہ خدا کا رخ کس کی طرف ہے، تیسرا یہ کہ اس وقت خدا کیا کر رہا ہے۔ تین سوالات کیے۔ اب مسلمان جو صحیح سے اسلام کے بارے میں نہیں جانتے وہ توحید کے بارے میں کیا جانے، پریشان ہو گئے، مضطرب ہو گئے کہ کیسے سوالات کے جوابات دیا جائے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی اسلام پر وقت آیا، جب بھی توحید پر وقت آیا، جب بھی رسالت کا وقت آیا تو علی ہی سامنے آئے۔ حالانکہ تاریخ رقم کرنے والوں نے جب یہ واقعہ لکھا تو یہ لکھا کہ اس وقت علی کی عمر کم تھی، کم سن عمر تھے، کم سن تھے، غالباً 10-11 سال کی عمر تھی۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو علی نے دیکھا چونکہ اب مسلمانوں کی توہین نہیں بلکہ دین کی توہین ہو رہی ہے، توحید کی ہو رہی ہے، اس لیے کہ عالم یہود ہے جو مسلمانوں کو بھی ذلیل کر رہا ہے۔ پیغمبر کے بھائی نے کہا کہ میں تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا۔ وہ تو مسکرایا اور ہنسا کہ تم میرا مذاق اڑانا چاہتے ہو، جب یہ بڑے بڑے میرے سوالات کے جوابات نہیں دے سکے تو تم تو بچہ ہو، میرے سوالات کے جوابات کیا دو۔ علی نے کہا نہیں، میں بچہ ضرور ہوں لیکن میں تمہارے سوالات کے جوابات دوں گا۔ جب یہ سنا کر کہا ٹھیک ہے چلو معلوم کر لیتے ہیں انہی سے، کہ بتاؤ کیا سوال ہے۔ علی نے کہا کہ تمہارے سوالات کیا ہیں؟
کہا کہ میرے سوالات یہ ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو خدا موجود ہے۔ اللہ علی نے کہا ہاں خدا موجود ہے۔ کہا کہ جو شے موجود ہوتی ہے اس سے پہلے ایک وجود ہوتا ہے۔ کہا بے شک جو شے موجود ہے اس سے پہلے ایک وجود ہوتا ہے۔ تو کہا کہ بتاؤ اللہ سے پہلے کیا وجود ہے؟ اللہ سے پہلے کوئی شے موجود ہے؟ علی نے فرمایا ہاں، لیکن پہلے یہ بتاؤ کیا تمہیں گنتی آتی ہے کہ نہیں؟ جیسے یہ سنا وہ ہنسنے لگا کہ کہاں توحید کہاں گنتی، سے کیا ربط ہے؟ کہا کہ نہیں میں ایسے ہی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ۔ کہا کہ ہاں آتی۔ کہا 10 تک گنتی سناؤ، اس نے 10 تک گنتی سنا دی۔ کہا کہ پھر الٹی گنتی سناؤ، اس نے الٹی گنتی سنا دی۔ 10 9 8 7 6 4 6 5 4 3 2 1۔ جب 1 تک آیا علی نے کہا کہ اس سے پہلے اس سے آگے اور سناؤ۔ کہا کہ یہ تو یہیں تک تمام ہو جاتی۔ اور گنتی یعنی ایک ایسا عدد ہے جس سے پہلے کوئی وجود نہیں۔ ایک گنتی ایسا عدد ہے جس سے پہلے کوئی وجود نہیں۔ علی نے فرمایا کہ جب ایک گنتی ایسا عدد ہے جس سے پہلے کوئی وجود نہیں، میرا خالق تو وہ ہے جس نے اس عدد کو بھی خلق کیا، میرا تو اللہ وہ ہے جس نے اس عدد کو بھی خلق کیا۔ جب ایک عدد سے پہلے کوئی وجود نہیں تو میرے اللہ سے پہلے کس کا وجود ہو سکتا ہے؟ صلوات محمد وعلی محمد۔ دوسرا سوال یہ ہے، واقعہ مشہور ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ جو وجود رکھتا ہے اس کی ایک جہت ہوتی ہے، سمت ہوتی ہے۔ بتاؤ تمہارے اللہ کی جہت کیا ہے، تمہارے اللہ کی سمت کیا ہے، رخ کیا ہے، اللہ کا چہرہ کس طرف ہے؟ علی گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد ایک شمع لے آئے، شمع لے آنے کے بعد روشن کیا، روشن کرنے کے بعد کہا کہ بتاؤ اس کا رخ کس طرف ہے؟ ایک موم بتی ایک شمع لائے، اسے جلایا، جلانے کے بعد کہا کہ بتاؤ اس کا رخ کس طرف ہے؟ کہا کہ یہ تو نور ایسا ہے کہ جس کا کوئی رخ ہی نہیں ہوتا ہے، یہ نور ایسا ہے جس کا کوئی رخ ہی نہیں ہوتا چاروں طرف۔ کہا کہ جب یہ نور ایسا وجود ہے کہ جس کا کوئی رخ نہیں ہوتا ہے، اللہ تو وہ ہے جو زمین کا بھی نور ہے، آسمان کا بھی نور ہے، اس کا کیسے ہے؟ صلوات بھیجیں محمد وآل محمد۔ تیسرا سوال کیا ہے؟ تیسرا سوال یہ ہے، پہلا تو یہ ہے کہ جو وجود رکھتا ہے اس سے پہلے ایک وجود ہونا ضروری ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو وجود ہوتا ہے اس کا رخ ہوتا ہے، تیسرا یہ ہے کہ تمہارا اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے۔ علی نے کبھی بھی زندگی میں ایسا رخ نہیں اپنایا، لیکن اس سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے کہ اگر پتھر مارے تو اس کا جواب پتھر سے دو۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر کوئی تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو پھر آپ وہاں اپنی انکساری نہ دکھاؤ، بلکہ اس کو جواب دو تاکہ آگے کے لیے صحیح ہو جائے۔ اس سے پوچھا کہ بتائیں اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ اللہ اس وقت ایک کم سن بچے کے ذریعے بزرگ عالم یہود کو تذلیل کر رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے۔ صلوات محمد وعلی اللہ اس وقت ایک بچے کے ذریعے ایک بزرگ عالم یہود کو ذلیل کر رہا ہے۔ کبھی بھی علی نے زندگی میں ایسا رخ اپنایا نہیں، لیکن آج علی نے رخ اپنا کے بتایا کہ دیکھو اگر کوئی تمہیں ذلیل کرنا چاہے تو پھر اپنے علم کا اظہار کرو، اپنی شجاعت کا اظہار کرو۔ تو جو عزیزو یہ علی ہیں، علی اور اولاد علی ہمیشہ اللہ کو سمجھاتے ہوئے نظر آئے۔ کربلا کا معرکہ آپ دیکھیں جہاں موت ایک ایسی شے ہے کہ جس کے نام سے بڑے بڑے سنگتوں کی پٹیاں کانپ جاتی ہیں، لوگ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے، اللہ پر یقین ہوتا ہے، تو وہاں موت بھی شہد سے زیادہ شیریں ہو جائے گا۔ کربلا والے کیسے تھے، کیسی عبادتیں تھیں، سب کو پتا تھا کہ کل شہید ہونا ہے، لیکن خیموں میں سکون قدوسن کی تسبیح کی آوازیں آ رہی تھیں، اللہ کی عبادت کر رہے تھے، کیسے کیسے عبادت گزار تھے۔ روایت چونکہ ایک عالم دین، ایک عالم با عمل کے سال ثواب کے لیے مجلس کا انعقاد کیا گیا، ایک روایت پیش کر کے میں مجلس تمام کر دینا چاہتا ہوں۔ کربلا میں عبادت دیکھے کیسی تھی۔ جناب سعید جن کی عمر غالباً 90 سال بنتی ہے، جناب سعید نے فرمایا، مولا امام حسین سے فرماتے، مولا میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے ادا کروں۔ سب کو پتا ہے کہ قربان ہونا ہے، لیکن اللہ کو فراموش نہیں کرتے، عبادت سے فراموش نہیں ہوتے۔ فرماتے میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ میں نماز پڑھوں۔ اب ذرا عزیزو، نماز کے لیے وضو شرط ہے، وضو کے لیے پانی ہونا ضروری ہے۔ کربلا میں پانی تو تھا نہیں، لیکن کربلا والوں نے جلتی زمین پر تیمم کر کے نماز کے لیے صف بچھے، صف آمادہ ہوئی، نمازی نماز صف میں آ گئے۔ جس مرد مجاہد کی یہ تمنا تھی کہ آخری نماز حسین کے پیچھے پڑے، اس نے دیکھا کہ ظالموں کی طرف سے تیر آنا شروع ہو گئے۔ حسین نماز ادا کر رہے ہیں، دشمن کی طرف سے جیسے ہی تیر آنا شروع ہوئے، جناب سعید نے نماز کو چھوڑا، حسین کے سامنے آ گئے۔ یعنی امام کیا یہ چاہنے والا پیغام بھی دینا چاہتا ہے
کہ اگر امامت پر کوئی وقت آئے تو پھر یہ نماز اور روزہ نہ دیکھو. نماز اور روزہ اپنی جگہ پر اہم ہے لیکن امامت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہوتا. امام کے سامنے آگے جو تیر آتے تھے جناب سعید اپنی پسلیوں پر لے لیتے تھے. بس دل کی تمنا یہ ہے کہ امام کی نماز تمام ہو جائے. عزیزو جو بھی تیر آتے تھے سعید اپنی پسلیوں پر لے لیتے تھے. آخرکار وہ وقت بھی آیا کہ جیسے ہی جناب سعید جناب مولا امام حسین نے اپنی نماز کا آخری سلام تمام کیا, جناب سعید امام کے سامنے آ کر گرے. فرمایا یا رسول اللہ, اے فرزند رسول, کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ حل وفیت ابن رسول اللہ, اے فرزند رسول کیا آپ مجھ سے خوش ہیں؟ جناب مولا امام حسین فرماتے سعید میں بھی خوش ہوں, میرا اللہ بھی خوش ہے. سعید میں وعدہ کرتا ہوں تم جنت میں مجھ سے پہلے پہنچو گے. عزیزوں بھی گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب سعید فرماتے ہیں اے فرزند رسول میرے دل کی تمنا یہی ہے کہ میں اسی عالم میں آپ کے نانا کی خدمت میں جاؤں. عزیزوں گفتگو ہو رہی کہ ایک مرتبہ سعید کہتے مولا کوئی ہے جو سراہنے کی طرف آیا ہوا ہے. امام فرماتے سعید تم نے نہیں پہچانا, میرے نانا رسول اللہ نے سلام کرو. اس کے بعد سعید کہتے مولا کوئی شخصیت ہے جو میرے بائیں طرف تشریف لائے میرے بازو کو دبا رہی ہے. حسین نے فرمایا سعید تم نے نہیں پہچانا, ارے نجف سے میرے بابا علی مرتضی آ گئے ہیں. پھر سعید فرماتے مولا کوئی بائیں طرف آیا ہوا ہے. سعید سلام کرو میرے بھیا حسن مصطفیٰ آئے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ سعید اپنے پیروں کو سمیٹتے ہیں, فرماتے مولا ارے کوئی معظمہ ہے جو میرے بائیں کی طرف ہے. سعید تم نے نہ پہچانا, ارے میری دکھیاری ماں فاطمہ جنت البقیع.